کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ سے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ اچانک وہ کانپنے لگے، یعنی کانپے اور تمہیں زمین میں دھسا دے۔ ام امنتم، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، من فی السماء، یعنی اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہے۔ کس بات سے؟ یعنی اس ذات کی کس عمل سے تم بے خوف ہو گئے؟ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر بہت تیز ہوائیں بھیجے، طوفان۔ فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں پتہ چل جائے میرا ڈرانا کیسے تھا۔ فستعلمون کیف نذیر، تو تمہیں پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسے تھا۔ یعنی تم اس بات سے بھی تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھسا دیا جائے، یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم پر کوئی تیز ہواؤں کا طوفان بھیج دے، یعنی تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ تو فستعلمون، عن قریب پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسے تھا، یعنی اگر یہ طوفان آ جائیں تو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں جو ڈرا رہا تھا وہ صحیح ڈرا رہا تھا تمہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، کیسا ہوا، کیسی ہوئی میری پکڑ۔ نکیر بھی نکیری تھا اصل میں، یا حذف ہو گیا تو راک کی زیر کو باقی رکھا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہاں یا حذف ہے، ورنہ اصل میں یہاں زیر بنتا نہیں ہے اعراب کے لحاظ سے۔ جو گرامر کی ڈیپ میں جائیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن آپ کو جتنی گرامر میں نے بتائی ہے قرآن سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوگا کیسا ہوا میرا ڈرانا۔ پچھلی امتوں کے حالات دیکھ لو۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، إِلَى الطَّيْرِ پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہیں، صَافَّاتٍ، صف یصف، صفن کا معنی پھیلانا، لائن میں لگنے کو بھی صف کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تو آپ صحابہ سے فرماتے الا تصفون کما تصف الملائکہ، تم ایسے لائن نہیں بناتے، صف نہیں بناتے جیسے فرشتے صف بناتے ہیں۔ جب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں فرشتے بھی قطار بنا کے کرتے ہیں۔ تو صف کا معنی پھیلانا بھی ہے، صف بستہ ہونا بھی ہے، دونوں معنی میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ ہم پرندوں کو دیکھتے ہیں لائن میں بھی چلتے ہیں اور پروں کو کیسے پھیلاتے بھی ہیں، لیکن یہاں پروں کو پھیلانے والا ترجمہ زیادہ بہتر اس لیے کہ آگے اللہ نے وَيَقْبِضْن کا تذکرہ کیا کہ پروں کو پھیلاتے بھی ہیں، وَيَقْبِضْن اور سمیٹتے بھی ہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف، فَوْقَهُمْ جو ان کے اوپر ہیں، صَافَّاتٍ، صف یصف سے صافن ضاربن کی طرح اصل میں تھا صاففن، اور مؤنث آتی ہے صاففتن، صافتن پڑھا جاتا ہے، اور جمع آئے گی صافاتن جیسے ضارباتن، کیونکہ پرندے مؤنث کے جمع جو ہے نا یہ مؤنث کے معنی میں، تو یہ سارے صف یعنی پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَيَقْبِضْن، قبض یقبض کا معنی سمیٹنا، قبض جو کہتے ہیں نا پیٹ میں قبض ہو گیا، تو وہ بھی کیا ہے کہ پیٹ سکڑ گیا ہے ہمارا، یعنی روک لیا ہے اس نے، اور قبض کسی چیز کو پکڑنے کو کہتے ہیں۔ تو قبض یقبض یضربنا کی طرح ہے کیونکہ جمع کا صیغہ ہے نا مؤنث کا، تو یقبضنا، اور وہ پروں کو سمیٹتے بھی ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکتا ان پرندوں کو کوئی مگر رحمان۔ امسک یمسکو امساکن، روکنا، تو ان کو جو فضاؤں میں روکا ہوا ہے کہ پر پھیلا رہے ہیں اور پر سمیٹتے بھی ہیں پھر بھی گرتے نہیں ہیں، اور ایک خاص بیلنس ہے ان کا آسمانوں میں، تو یہ صرف اللہ ہے جس نے ان کو آسمانوں میں روکا ہوا ہے، فضاؤں میں روکا ہوا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، امن اصل میں تھا من، الگ ہے من الگ ہے۔ کیا من وہ شخص، ھذا الذی هو جند لکم، کیا کون ہے ایسا شخص، من کا معنی کون، ھذا الذی جو ایسا ہے، اللہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں من ھذا الذی، کیا کوئی ہے ایسا، هو جند لکم جو تمہارا لشکر بن جائے، یعنی کیا کون ہے ایسا، اردو میں ہم آسان ترجمہ کریں گے کیا کوئی ایسا ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان سے ہٹ کے، یعنی جب کوئی عذاب آئے تمہارے اوپر، اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے، تو کیا کون ہے ایسا شخص جو تمہارا لشکر بن کے اللہ کے خلاف تمہاری مدد کرے۔ ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ان کے بعد جب الا آتا ہے نا تو ان نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ان الکافرون الا آ رہا ہے نا تو ان کا معنی کیا ہوگا، نہیں ہے کافر مگر فی غرور، دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ام من ھذا الذی یرزقکم، کیا کوئی ہے بھلا ایسا جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ روک لے اپنا رزق، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روزی دے تمہیں اگر اللہ روزی روک لے۔ بل لجو، لجا یلجو
لججو تھا اصل میں ضربو کی طرح، کسی چیز میں ڈیپ میں چلے جانا، گھس جانا. بل لجو فی عتوون، بلکہ یہ کافر پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. نفرت کو بھی نفرت پتہ ہے کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں عربی میں نفر کا معنی ہوتا ہے نکلنا، نفر کہتے ہیں جماعت کو بھی جو نکلی بھی ہو، کوچ کرنا. قرآن کہتا ہے نا انفروا خفافا وثقالا، سورہ توبہ میں انفروا نکلو، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کی راہ میں نکلو. تو نفر ینفرو کا معنی اصل میں ہوتا ہے کوچ کر جانا. تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کسی کو نفرت ہوتی ہے نا آپ سے، تو گویا وہ بھی آپ سے ہٹ کے دوسری طرف جانا شروع کر دیتا ہے. تو اسی کو نفر یعنی نفرت کا لفظ کا جو اصل میننگ ہے وہ نفر سے نکلا ہے، نفر. تو نفر کا اصل معنی ہوتا ہے کوچ کرنا. تو نفرت کرنے والا بھی آپ سے ہٹ کے کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ نفر یعنی بھاگ رہا ہے یہاں سے ہی. تو یہ لفظ نفرت کے معنی میں اس لیے استعمال ہوتا ہے. تو نفور نفرت یعنی اللہ سے دور ہو رہے ہیں. بل لجوا فی عتوون، بلکہ یہ کافر لوگ پڑے ہوئے ہیں، فی عتوون سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں. افمن یمشی مکبا، تو کیا من وہ شخص، یمشی جو چل رہا ہو، مکبن اوندھے منہ، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل. یعنی کیا وہ شخص، مکبن کا معنی ہوتا ہے پڑ جانا، گر جانا، جو گرا ہوا ہو اپنے چہرے کے بل، یعنی گر کے کیا کر رہا ہو، یمشی چل رہا ہو اس اسٹائل میں، الٹا ہو کے چل رہا ہو، یعنی بالکل ہی اوندھے منہ. جسے یہ اصل میں ایک محاورہ ہے، ایسے الٹا ہو کے کوئی بھی نہیں چلتا، لیکن ایک محاورہ ہے کہ بھائی جو سر کے بل چل کے الٹے راستے پہ چل رہا ہو. اہدا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اہدا ازربو کی طرح، اس میں تفضیل، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہدایت یافتہ. تو کیا وہ اصل میں تھا اہدیو، کیا وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے؟ ام من یمشی، یا وہ شخص یمشی جو چل رہا ہو، سوین برابر سرابر، یعنی صحیح طریقے سے، نیچرل وے میں، علی صراط مستقیم برابر سیدھے راستے پر. یعنی وہ شخص جو چہرے کے بل اوندھا چل رہا ہو وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ شخص زیادہ سیدھے راستے پر ہے جو صراط مستقیم پر سیدھا سیدھا چلتا ہے. سوین کا معنی سیدھا، سواءن سے نکلا ہے نا، قرآن میں جگہ جگہ یہ سواءن کا لفظ استعمال ہوا ہے. مستوی، مساوی ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ اس کے مساوی ہے. تو جو سیدھا سیدھا چل رہا ہو صراط مستقیم پر. تو کون زیادہ سیدھے راستے پر ہوگا بھائی؟ الٹے منہ چلنے والا جس کو پتہ ہی نہ ہو جانا کدھر ہے، اور چل بھی ٹانگوں کے بل نہیں سر کے بل چل رہا ہے، یا وہ جو پاؤں کے بل سیدھا سیدھے راستے پہ چل رہا ہو؟ دونوں میں صحیح ہدایت یافتہ کون ہے؟ کون منزل تک پہنچے گا؟ قل هو الذی انشاکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے، انشاکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار اور اس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، فؤاد کی جمع افئدہ کی ہے. قلیلا ما، یہ ما تقلیل کے لیے آتا ہے، قلیلاً میں تنوین ہے تقلیل کی، تقلیل کا مطلب تو کمی کرنا کسی چیز، اور ما نے میں اس کی تاکید کر دی. قلیلا ما بہت تھوڑا، یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے. قلیلا ما بہت تھوڑا ہے، تشکرون جو تم شکر ادا کرتے ہو، بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہہ دیجئے وہ اللہ ہے، ذرأکم جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں. ذریت اسی سے نکلا ہے، اولاد اور نسل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پھیلتی ہے. ذرأکم فی الارض جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب ہم جمع کیے جائیں گے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم قیامت میں جمع کیے جائیں گے تو بتاؤ کب، ڈیٹ بتاؤ. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا، اور میں تو صرف نذیر مبین، واضح طور پہ ڈرانے والا. فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس جب یہ لوگ دیکھیں گے، رَأَوْهُ اس عذاب کو یعنی اس قیامت کو، جب یہ دیکھیں گے، زلفتاً قریب آتا ہوا، قریب دیکھ لیں گے. زلفا قربت کو کہتے ہیں، زلفا جو ہے عربی میں قربت کو. تو یہ لفظ قرآن میں پہلے بھی استعمال ہوا ہے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مشرکین کہتے تھے ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تاکہ لیقربونا الی اللہ، یہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں، زلفا قرب کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا قرب ہمیں عطا کر دیں. تو یہ لوگ جب اس کو اپنے قریب آتے ہوئے دیکھیں گے، سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان کے چہرے جو جنہوں نے کفر کیا. ساء کا معنی برا ہونا، سیئا یہ اصل میں تھا سووی آ، ساء اصل میں تھا سوا آ، ضرب یضربو، نصر ینصرو کی طرح، سوا یسوء جو پڑھا جاتا ہے ساء یسوء، اور جب فعل مجہول میں جائے گا تو سووی آ،
جو پڑھا جاتا ہے سیئا، جیسے قویلا پڑھا جاتا ہے قیلا، اور مؤنث اس کی قیلت ہے تو یہاں ہے ہوگی سیئت. تو سیئت وجوہ، وجوہ کا لفظ چونکہ مؤنث ہے، جمع کا صیغہ ہے نا، اس لیے مؤنث کا صیغہ آیا. سیئت بگاڑ دیے جائیں گے، وجوہ الذین کفروا ان کے چہرے جنہوں نے کفر کیا. وقیلا اور کہا جائے گا ان سے، ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے. تدعون اصل میں تھا دعا یدعو، دعاء پکارنے کو کہتے ہیں، اور تدعون اصل میں تھا تدتعیون، تکتسبون کی طرح، باب افتعال ہے. تدتعیون جس کو پڑھا جاتا ہے تدعیون، پھر اس کو بنا دیا تدعون. یہ ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے کہ کب آئے گا عذاب، کب آئے گا. آگے دیکھ لو اپنی آنکھوں سے. قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ان سے کہہ دیجئے، ارأیتم تم بتاؤ تو صحیح. میں نے بتایا نا ارأیتا ارأیتم اس کا ترجمہ ہوتا ہے بتاؤ تو صحیح. ان اہلکنی اللہ، ان کا معنی اگر، اہلکنی ہلاک کر دے مجھے، اللہ اللہ، اہلک یہلک اہلاکن ہلاک کرنا، ومن معی اور ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، یعنی اصحاب رسول جو مجھ پر ایمان لائے. اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والے لوگوں کو ہلاک کر دے، او رحیمانا یا ہم پہ رحم کرے اور ہمیں ترقیاں دے، فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِین تو کون ہے جو بچائے گا کافروں کو. اجارہ یجیرو اجارن بچانا. دعا بھی سکھائیے نا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اصل میں تھا اجبرنا، اکرمنا کی طرح، تو یجرنا اصل میں تھا یجبر، یکرمو کی طرح پڑھا جاتا ہے یجیرو. فَمَن یُجِیرُ الْکَافِرِینَ تو کون ہے جو کافروں کو بچا لے گا، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. قُلْ هُوَ الرحمن اے نبی کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، آمنا بھی جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم اعتماد کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ بس ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. قل اے نبی کہہ دیجئے، ارأیتم اے کافرو تم بتاؤ تو صحیح، ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے تمہارا پانی گہرائی میں دھس جائے. اصبح یصبح اصباحن کا معنی ہوتا ہے ہو جانا. کہتے ہیں اصبح الرجل فقیرا بندہ فقیر ہو گیا، اصبح الرجل غنیا بندہ جو ہے مالدار ہو گیا. تو اصبح یصبح صار یسیر اس کے معنی میں، صار یسیر کا معنی بھی ہو جانا، صار الرجل ہکذا بندہ ایسا ہو گیا. اصبح یصبح فعل مضارع ہے. تو ان اصبح ماؤکم غورا، غور کہتے ہیں دھسا ہوا ہونا، غائر العین کہتے ہیں وہ آدمی جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہوں. تو ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا غور و فکر کر کے میں نے اندازہ لگایا، تو یہ بھی یہیں سے آیا یہ ورڈ. غور کا مطلب میں ڈیپ میں گیا ہوں، میں نے اس میں اندر گھسا ہوں میں. تو دھسنے کو گھسنے کو ان معنی میں یہ غور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ان اصبح ماؤکم غورا بتاؤ اگر تمہارا پانی نیچے چلا جائے، دھس جائے زمین میں، یعنی جو ڈیپتھ ہے اس کی اور زیادہ ہو جائے. فَمَن یَأْتِیکُم تو کون ہے جو لے آئے بِمَاءٍ مَعِین بہتا ہوا پانی. معین تازہ پانی جو چشمہ ہوتا ہے نا، جو بہتا ہوا پانی اس کو کہتے ہیں. عطا یاتی کے بعد جب با آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. تو کون ہے جو تازہ پانی تمہارے لیے لے آئے، یعنی کنووں کا پانی اگر اور زیادہ اللہ زمین میں دھسا دے، نیچے ہی لے جائے، تو کون ہے جو دوبارہ پانی تمہارے لیے لے کر آئے. یہ دی لفظی ترجمہ ہو گیا سورہ ملک کے دوسرے رو اور آخری رکوع کا. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، آپ کو پتہ ہے سورہ ملک کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی نے جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا کہ کافر اور اللہ کے نافرمان جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو وہ کہیں گے کہ آیا تھا ڈرانے والا، لیکن نہ ہم نے عقل سے کام لیا اور نہ ہم نے پیغمبروں کی باتوں کو سنا. لو کننا نسمع او نعقل، پیچھے آیتیں آئی تھی نا، ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو آج جہنم میں نہ جاتے. اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو رب کو بن دیکھے ڈرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں تو ان کے لیے اللہ نے بہترین باغات تیار کر کے رکھے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. اب انہی عقلی دلائل کا آگے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ عقل سے کام لیتے تو اللہ پر بھی ایمان لاتے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے اور اللہ کی باتوں کو بھی مانتے. وہ عقل سے کام کیا ہے؟ تو پہلے زمین میں غور کرو، دیکھو هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب کیا؟ تمہارے لیے انتہائی سوٹیبل بنایا ہے. ہر طرح سے زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ انسان ہی کے لیے بنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو جانور بھی رہتے ہیں، بھائی وہ بھی ہمارے لیے بنے ہیں. جانور نہ ہوتے تو یہ زمین کا ساری رنگینیاں ختم ہو جاتی، یا ایک قسم کے جانور ہوتے دوسرے نہ ہوتے تو بھی زمین کی رنگینی، مثال کے طور پہ جنگل میں شیر نہ ہوتے، صرف ہرن ہی ہوتے تو ساری ہریالی کھا کے ہرن ختم کر چکے ہوتے. تو
اور اگر ہرن نہ ہوتے، خالی شیر ہوتے تو ان کو خوراک کہاں سے ملتی؟ تو اللہ کہتے ہیں زمین میں غور کرو گے تو پتا چلے گا یہ کان سے پکڑ کے اللہ نے تمہارے حوالے کر دیے، تمہارے کام میں لگا دیا اس کا 23 ڈگری تک جھک جانا، اس میں چاروں موسم آنا، پہاڑ، چشمے اور سردی، گرمی، خزاں، بہار، ریگستان اور جنگلات، ہر چیز سائنسدان کتنا تلاش کر چکے ہیں، کہاں کہاں تک غور کر چکے ہیں، زمین جیسی کوئی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی جو انسان کے لیے سوٹیبل ہو۔ تو ایک کروڑوں خربوں ستاروں سیاروں میں ایک ایسا اللہ نے بنایا کہ زندگی وہیں ہمیں ممکن نظر آتی ہے۔ اور وجعلنا من الماء کل شیء حی، اللہ کہتے ہیں صرف ایک پانی سے میں نے ہر زندہ چیز کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں غور کرو گے تمہیں پتہ چلے گا بھائی کیسا تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے چلو۔ یہ بھی ایک بلاغت کا قاعدہ ہے، جیسے سرکش گھوڑے کے کندھوں پہ آپ سوار ہو جاتے ہو، لوگ کہتے ہیں نا تو میرے کندھوں پہ کیوں سوار ہے؟ یعنی تو نے مجھے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے بھائی، 24 گھنٹے مجھے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے، تو میرے سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ تو یہی ورڈ اللہ نے استعمال کیا بلاغت کا کے ذریعے بتانے کے لیے کہ کیسا زمین تمہارے کنٹرول میں دی ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو تم اس کے کندھوں پہ سوار ہو کے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، استعمال کرو اس زمین کو۔ دیکھیں کیسے استعمال کر رہے ہیں، زمین میں کھود کے ایندھن نکال لیا، گیس پٹرول نکال لیا، اور زمین کے اوپر بھی رزق کی فراوانی ہے، ہر طرح سے ٹرینوں کے ٹریک بچھا دیے، سڑکیں بنا دی، بلڈنگیں بنا دی، زمین آج تک شکایت نہیں کرتی وہی یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہر طرح سے زمین کا سینہ ہمیں چیرنے کی اور پھاڑنے کی اس اللہ نے اجازت دی، سمندروں کو تابع بنا دیا ہمارے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، سفر بھی کرو اس پہ اور اس کے رزق سے بھی کھاؤ، تم طرح طرح کی نباتات یہاں پیدا ہو رہے ہیں نباتات۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یاد رکھنا جانا تم نے اسی کی طرف، یہ تمہیں عارضی طور پر میں نے استعمال کے لیے دی ہے، خدا کو مت بھول جانا اور یہ باتیں مت کر دینا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہ، جس اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی وہ تم سے حساب و کتاب بھی لے گا کہ تم نے شکر ادا کر کے خالق کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا، ورنہ وہی حشر ہوگا جو پچھلے رکوع میں بتایا ہے کہ جہنم میں کیسے چیخ و پکار ہوگی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جہنم تو بعد میں، دنیا میں تمہیں ڈر نہیں لگتا، اپنی آنکھوں سے تم طوفان دیکھتے ہو، زلزلے دیکھتے ہو۔ اَأَمِنْتُم مَن فِی السَّمَاء، جو ذات آسمانوں میں ہے یعنی اللہ، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے؟ اَن یخسف بکم الارض، کہ وہ زمین میں تمہیں دھسا دے۔ کیا دھسنے کے واقعات تم نے دیکھے نہیں ہیں؟ پوری بستیاں الٹ جاتی ہیں۔ یعنی اگر آخرت کا انکار کرتے بھی ہو بالفرض، خدا کی طاقت تو مانتے ہو نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کیا کچھ ہوتا ہے زمین میں، تمہیں ڈر بھی نہیں لگتا، دلائل سے نہیں خوف سے ہی مان لیا ہو تو۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ اچانک کانپنے لگے، یعنی کانپے اور تمہیں زمین میں دھسا دے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اَأَمِنْتُم مَن فِی السَّمَاء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اَن یُرْسِلَ عَلَیکُم حَاصِبًا، تم پر طوفانی ہوائیں بھیجے، فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیرٌ، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا میرا ڈرانا کیسا تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں طوفان آتے ہیں اور زلزلے آتے ہیں اور کیسے دھستے ہیں لوگ زمین میں، اللہ پناہ میں رکھے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اگر تمہیں ہماری یہ باتیں معاذ اللہ جھوٹ لگتی ہیں، دیکھو پچھلی قوموں نے انکار کیا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، میرا عذاب پھر کیسا ہوا ان کی۔ تواتر کے ساتھ وہ واقعات چلے آ رہے ہیں، فرعون کا واقعہ، قوم عاد، قوم سمود۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت 3 بڑے مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور دنیا کی ان آبادی ملائی جائے نا تو عیسائیت، یہودیت اور اسلام، ان آسمانی مذاہب کو ملایا جائے تو میجورٹی، بہت بڑی میجورٹی انہی مذاہب کو فالو کرتی ہے، اور یہ تینوں ان واقعات کو نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، درست مانتے ہیں۔ تو انسانیت میں اتنی بڑی تعداد کا کسی واقعے پہ اتفاق کر لینا کہ ایسا ہوا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی جھوٹا واقعہ ہو۔ تو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور فرعون، یہ واقعات کو تمام تر اختلافات کے باوجود یہودی، عیسائی اور مسلمان برحق مانتے ہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں میں تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کے واقعات دیکھو کیسا میرا ڈرانا ہوا، میرا عذاب آیا ان کے اوپر۔ پھر اللہ دوبارہ عقلی دلائل کی طرف آتے ہیں، یہی بلاغت ہے نا قرآن کی، دھمکیاں بھی چل رہی ہیں، دلائل بھی چل رہے ہیں، کیونکہ قرآن ایک موٹیویشن، یعنی دلائل کے ساتھ ساتھ موٹیویشن کی کتاب بھی، کہ صرف سمجھایا نہیں ہے، ابھارا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ اولم یروا الی الطیر، اللہ کہتے ہیں دیکھتے نہیں پرندوں کی طرف اپنے اوپر، صافات و یقبضن، کیسے پروں کو پھیلاتے ہیں اور بند کرتے ہیں، یعنی کیسا کنٹرول ہے پرندوں کو اپنے اوپر ہواؤں میں گھومنے کا۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی جٹ طیارہ دیکھتے ہیں نا، ایک طیارہ تو وہ ہوتا ہے جو جاتا ہے آرام سے، جیسے جو عام مسافر طیارے ہیں، یوں جائیں گے اور ایک خاص ترتیب سے جا کے نیچے آ کے اتر جائیں گے، لیکن کمال کا طیارہ
وہ سمجھا جاتا ہے، وہ پلین کمال کا پلین سمجھا جاتا ہے جو ہواؤں میں جھولتا ہو، ایسے جا کے یو ٹرن لے رہا ہے، کبھی کلابازیاں کھا رہا ہے۔ تو جب مقابلے ہوتے ہیں نا جنگی جہازوں کے، تو اس میں کیسے وہ دکھاتے ہیں پائلٹ اپنے کمالات، اس سے لوگ پائلٹ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اس جہاز کی بھی تعریف کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان پرندوں کو دیکھو، ہوا کیسی مسخر کی ہے، کیسے آرام سے تیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، جب چاہیں پروں کو سکیڑ لیتے ہیں، جب چاہیں پروں کو پھیلا لیتے ہیں۔ تو یہ جو ہواؤں میں ان کا کنٹرول ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے، ان کو فضاؤں میں رحمان نے روکا ہوا ہے۔ تو یہ رحمان کی طاقت اور قدرت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی سائنٹسٹ کہے نہیں جی یہ تو جو ہے فزکس کے یہ لاز اس پہ اپلائی ہوتے ہیں کہ پروں کو جب اتنی ہائٹ ہو اور اتنا پرندے کا ویٹ ہو اور ایسے پھڑپڑائے تو ہوا اڑے گا۔ تو بھائی یہ سارے سافٹ ویئر جو اس میں انسٹال ہوئے ہیں یہ بھی تو اللہ نے کی ہے نا، یہ خود بخود تھوڑی ہو گیا ہے۔ تو قرآن اس کا انکار نہیں کر رہا کہ یہ اسباب سے ہٹ کے ہو رہا ہے یہ کام، لیکن یہ اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے کیے ہیں۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی پائلٹ ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑا رہا ہو اور چکر دلا رہا ہو اور گھوم رہا ہو اور کہ دیکھو میں نے کیسے ہواؤں میں اس کو اڑایا ہے اور کیسے گھمایا ہے۔ تو ہم کہیں تو نے کہاں گھمایا، تو نے تو ہینڈ جو ہے وہ اسپیڈ کو چینج کیا تو ایسے ہو گیا، اور پھر تو نے جب گیئر کو اوپر کی طرف گھمایا تو ایسے ہو گیا، تو نے جب یوں گھمایا تو ایسے ہو گیا۔ بھائی ہو تو گیا، لیکن یہ پھر رکشا ٹیکسی والے کو پکڑا دو، وہ اڑا کے دکھا دے، وہ بھی ایسے ایسے کر لے۔ تو سارے کام یعنی لاجک ان سب کی ہے، لیکن وہ لاجک پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ جو پرندے ہواؤں میں ٹھہرے ہوئے ہیں نا، یہ ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو ان کو فضاؤں میں روکنے والا اللہ ہے کہ فضاؤں میں یہ ایسے گھومتے پھر رہے ہوتے ہیں اور نارتھ پول سے ساؤتھ پول کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی قطاریں بنا کے، آپ حیران ہو جائیں گے اللہ کے کمالات صرف پرندوں میں اگر آپ دیکھ لیں۔ انہ بکل شیء بصیر، فرمایا وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، اللہ پھر وعید سناتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، کون ہے وہ؟ ھو جند لکم، جو تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے اللہ کے علاوہ، یعنی تم پر کوئی عذاب آئے اللہ کی طرف سے تو اللہ سے ہٹ کے وہ تمہاری مدد کر لے، کوئی ہے تمہارا کوئی ایسا لشکر، لے آؤ۔ یعنی نہ عقل سے کام لے رہے ہو، نہ دھمکیوں سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، اس کا مطلب تم خود اپنی آخرت برباد کرنے میں لگے ہوئے ہو، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے۔ ان الکافرون الا فی غرور، اللہ کہتے ہیں کافر واقعی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی طاقت پہ ناز کرنے لگے ہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کر لیا۔ اللہ کہتے ہیں خدا سے نہیں لڑ سکتے۔ دیکھ لینا بھی ماضی قریب میں جو حادثات ہوئے، سائنس ٹیکنالوجی کی عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی صرف ایک کووڈ ہے، کرونا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کے لیے کی موت کا ذریعہ بن گیا وہ۔ تو حادثات آتے رہتے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کوئی ہے ایسا جو تمہیں روزی دے؟ ان امسک رزقا، اللہ اگر رزق روک لے، اگر بارشیں بند کر دے، کون پیدا کرے گا بھائی روزی؟ بل لجوا فی عتو، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ایمان لے آتے، ڈر جاتے، لیکن اللہ کہتے ہیں بل لجو، ہوتا یہ ہے کہ یہ پڑے ہوئے ہیں فی عتو، سرکشی میں، ونفور، اور نفرت اور اسلام سے دور بھاگنے میں، ان کی سرکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ملحدوں سے، ایتھیس لوگوں سے جب بحث مباحثہ کرو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر آنے والا دن ان کے دل میں اسلام سے اور اللہ سے مزید نفرت پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ، کیسی پیاری مثال دی اللہ نے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے جو تمہیں پیچھے وعیدیں بھی سنائیں، دلائل بھی دیے، اب ان دلائل کو سامنے رکھ کر ایک تو وہ شخص ہے جو سیدھا سیدھا ان دلائل کو دیکھ کے سیدھے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، کہہ رہا ہے بھائی یہ کائنات خود نہیں بن سکتی، بنانے والا ہے جس نے پرندوں کو تھاما ہوا ہے آسمانوں میں، کوئی ہے جو سوکھا چارہ کھلا کے گائے کے تھنوں سے دودھ پیدا کر دیتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوتا، لہذا میں اس پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاتا ہوں اور سیدھا سیدھا اس کی باتوں کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایک وہ شخص، اور ایک وہ ہے جو ہر سیدھی بات کا الٹا جواب دیتا ہے۔ آپ جائیں یوٹیوب پہ مناظرے دیکھ لیں، ملحدوں کے ساتھ جو ایمان والوں کے مناظرے ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک لاجک کی بات کر رہے ہیں اور ایک ہر دفعہ الٹی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں بھلا وہ شخص جو اوندھے منہ چل رہا ہو، ایک تو الٹے راستے پر ہو اور الٹا ہو کے چل رہا ہو، کوئی لاجک کی بات نہ کرتا ہو، کوئی سیدھی بات نہ کرتا ہو، وہ زیادہ سیدھے راستے پر ہے یا وہ شخص سیدھے راستے پر ہے جو سیدھے ٹریک پر سیدھا سیدھا چلتا چلا جا رہا ہو؟ تو جو اللہ اور پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کے حرام کو حرام مانتے ہیں، اللہ کے حلال کو حلال مانتے ہیں، وہ ایک سیدھے ٹریک پر ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ الٹے ٹریک پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کون سیدھے راستے پر ہے؟ تو اللہ نے ہم سے سوال پوچھا، جواب نہیں دیا، جواب ظاہر ہے، واضح ہے۔ قل هو الذی انشأکم، اللہ پھر عقلی دلیل لیتا ہے۔ سورہ ملک بڑی زبردست ہے، اگر کوئی سمجھ کے پڑھے اس کو، تبھی ہمارے نبی نے حکم دیا کہ
روزانہ ہم رات کو اس کی تلاوت کیا کریں۔ قل هو الذی انشاکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے، اور پھر اگر خود بخود ہوتے تو یہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہوا۔ جعل لکم السمع، سننے کی صلاحیت پیدا کی، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے کہ ایک سیل پیدا ہوا اس میں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، نہ 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 بھائی، والابصار، اور دیکھنے کی صلاحیت پیدا کی، والافئدہ، اور دل پیدا کیے اس نے، قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر ادا کرا، بہت تھوڑے کا مطلب نہ ہونے کے برابر، کیونکہ کافر بھی تھوڑا بہت گاڈ کا لفظ یوز کر لیتا ہے، مائی گاڈ وغیرہ کہہ لیتا ہے، اور ایتھیسٹ بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے بھائی کسی نے بنایا ہو، بس اتنا کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم مکمل اپنے آپ کو اس خدا کی غلامی میں دے دو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، وإلیہ النشور، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کیوں اللہ نے دلیل دی؟ اس لیے کہ ہم اس کی طرف لوٹائے جانے کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو پھیلا سکتا ہے، ایک آدم ہوا سے بنا کے پوری دنیا سے انسانوں کو بھر سکتا ہے، تو وہ سمیٹ کیوں نہیں سکتا دوبارہ تمہیں؟ تو اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جب بات ہوگی اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو کافر ایک ہی اشکال کرتا تھا، کب ہوگا بھائی یہ؟ کب ہوگا بھائی یہ؟ آپ قیامت کی ڈیٹ بتائیں ہمیں۔ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں اچھا بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر اے ایمان والو تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ اللہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، تو بتاؤ یہ دعویٰ پورا کب ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس، کہ کب ہوگا یہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، مقرب فرشتے کو نہیں بتایا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہوگا ہی نہیں۔ حکمت ہے، مصلحت ہے، اللہ نہیں قیامت کی ڈیٹ نہیں بتانا چاہتا کسی کو۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اب نبی کو ظاہر ہے غم ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے مجھے نہیں پتا کب ہوگا تو مشرکین پھر مذاق اڑاتے تھے، تو اللہ نبی کو تسلی بھی دے رہے ہیں اور مشرکین کو خاموش بھی کر رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے انما انا نذیر مبین، میں واضح ڈرانے والا ہوں، میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جتنا اللہ پیغام دے گا اتنا پہنچا دوں گا، باقی تم جانو اللہ جانے، تو اس لیے نبی آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلما رأوہ زلفۃ، لیکن اللہ نے بتا دیا آج تو یہ کہہ رہے کب آئے گی وہ قیامت، لیکن جس دن یہ اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے قریب آتا ہوا دیکھیں گے، جب دیکھیں گے نا زلفتن قریب، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، یعنی اس عذاب کے ذریعے ان کو اتنی نفرت ہوگی، چہرہ ایسا بگڑ جائے گا کہ کاش یہ دن قائم نہ ہوتا۔ وقیلا، پھر ان کو کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہ ہے وہ جس کو تم پکارا کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے کب آئے گا وہ قیامت کا دن۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، مشرکین دھمکیاں دیتے تھے، آج بھی دیتے ہیں لوگ کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اللہ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی حادثات تو آتے رہتے، میں بھی دنیا سے یعنی ہلاک ہو سکتا ہوں، میرے ساتھ ایمان والے بھی ہلاک ہو سکتے ہیں، یہ تو دنیا کا دستور ہے، جب کوئی بھی آفت آتی ہے ایمان والوں پہ بھی آتی ہے اور کافروں پہ بھی آتی ہے، اور بعض دفعہ اللہ بچا بھی لیتا ہے، رحم بھی کر لیتا ہے، تو اس کی ان دھمکیوں سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ان اہلکنی اللہ، کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور وہ لوگ جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا ہم پہ رحم کرے ہمیں نہیں ہلاک کرے، لیکن بات یہ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، بتاؤ کافر کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ یعنی اللہ کو اختیار ہے ہمیں عذاب سے بچائے نہ بچائے، یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن چونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہمارا ہلاک ہونا یا نہ ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمیں اگر دنیا میں کوئی مصیبت آتی بھی آخرت میں اس کا اجر مل جائے گا، لیکن تم یہ بتاؤ تم تو خدا کے دشمن ہو، تو دشمن کو کون بچائے گا اللہ کے عذاب سے؟ تمہارا ہلاک ہونا تو 100% یقینی ہے، تمہاری تباہی تو 100% یقینی ہے، اس لیے تم اپنی فکر کرو۔ قل هو الرحمن آمنا به، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو وہ اگر ہمیں کوئی تکلیف بھی دیتا ہے تو ہمارے فائدے کے لیے، وعلیہ توکلنا، اور ہم توکل بھی اسی پہ کرتے ہیں، لہذا تمہاری دھمکیوں سے ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم رحمان پر ایمان لائے ہیں، اس پر اعتماد کر کے دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو اس دعوت کے برحق ہونے کی ایک مضبوط دلیل ہے، ہمارے پاس تو ایک پاورفل موٹیویشن ہے۔ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے، وہ تو اسی قسم کی باتیں نکالتے رہتے ہیں، کچرا تھا انسان اور مر کے کچرا ہو کے ختم ہو جائے گا، لیکن جن کا آخرت پر ایمان ہے ان کا لائف اسٹائل دوسروں سے بہت مختلف ہونا چاہیے۔ جب ہے ایمان تو بھئی پھر یہ کیسا ایمان ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ لی، اپنا یعنی جو کلچر میں جو چیز آ رہی ہے بس اس کو فالو کیا،
اگر آخرت ہے تو بھائی یہ پھر بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ اس میں نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت اور بروں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ پھر یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ پھر یہاں کے غموں کو حد سے زیادہ محسوس کرنا یہ جہالت اور حماقت ہے۔ یہاں کی خوشیوں میں اپنی لمٹ کو کراس کر دینا یہ حماقت اور جہالت ہے۔ لیکن یہی حماقتیں اور جہالتیں صبح و شام ہم کر رہے ہیں۔ کوئی پیسے کے پیچھے پاگل ہے تو اتنا پاگل ہوا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ کسی کو کوئی بیماری ہے کہ وباؤں میں جو لوگ مرتے ہیں صبر کے باوجود اللہ انہیں شہادت دیتا ہے، اچھا ہے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں مرے تو کل ویسے ہی مر جانا ہے، تو آپ امید چاہتے ہو یہ کہ کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایسے تھوڑی امید ہوگی، کچھ تو ہوگا۔ حالات بھی ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں تو اس کا تو مضمون ہی یہی، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف میں مبتلا کریں گے تمہیں، خوف میں، مالوں کا نقصان بھی ہوگا معاشی، بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ روڈ پہ آ سکتے ہیں، پیسہ ڈوب سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ نے ہمیں پیڑے کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ بہت سے لوگ بہت دنوں سے پیڑے کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم موت تک پیڑے کھاتے رہے۔ بہت سے ملکوں نے پیڑے کھائے ہیں، ان کرونا نے ان کے منہ سے پیڑے چھین لیے، سمجھ رہے ہو؟ بہت سی قوموں نے، بہت سے ملکوں نے، بہت سے افراد نے پیڑے کھائے ہیں۔ بہت سے ملک بہت ترقی پر ہیں اور مسلسل پیڑے کھائے جا رہے ہیں۔ اس کرونا نے ان کے منہ سے بھی پیڑے، بولو بھائی، ہلا دیا ان کو۔ بہت سی جہازوں کی کمپنیوں نے بہت زیادہ پیڑے کھائے ہیں، ان کمپنیوں کا دیوالیہ نکل گیا۔ یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، اجتماعی سطح پہ بھی اور انفرادی سطح پہ بھی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف میں مبتلا کر دیں گے۔ ہم کریں گے یہ کام، یہ نیچر نہیں کرتی کہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ملحد کہتا ہے بس یہ نیچر کا ایک حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے۔ فطرت بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک بھی مسلط کریں گے، معاشی نقصان، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال کا نقصان، جانوں کا نقصان، انسانی ہلاکتیں ہوں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پیداوار کا بھی نقصان ہوگا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا ان حالات میں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ جو غیر مسلم ہے وہ صبر نہیں کرے گا۔ دیکھو غیر مسلم کا جو صبر ہے نا، وہ ان کے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں وہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اس صبر کرنے سے جب تم ٹینشن نہیں لوگے تو ٹینشن نہ لینے سے بیماری کا خطرہ کم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ چہرے کے ایکسپریشن سے، جو ان میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہرے کے تاثرات سے، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم میڈیا کے سامنے جب آئیں اور بات کریں تو ہم یہ شو کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اندر سے گھل رہے ہوتے ہیں وہ۔ ہمارے ہاں دل میں غم نہ بھی ہو تو چیخ منہ سے ایسے ظاہر کرے گا کیونکہ ٹریننگ نہیں ہے نا، تربیت نہیں ہے، کہ جیسے ساری دنیا کا غم اسی کو ہے۔ عمل سے لگ رہا ہوگا کہ یہ غمزدہ نہیں ہے، لیکن جو دل کی راحت ہے، دل کی خوشی ہے، وہ اللہ صرف اہل ایمان ہی کو دیتے ہیں تکلیفوں میں۔ وہ دل کی خوشی کے لیے جو اللہ نے موٹیویشن کی ہے، وہ جملہ غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے، خوشخبری، جو ان غموں میں صبر کرے گا۔ یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مالی ٹینشن آ گئی، بے روزگاری ہو گئی، جانی ہلاکتیں ہو گئیں، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، یہ خود سے نہیں ہے، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ تو مالک کو اجازت ہے کہ وہ اپنے غلام کو آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، یہ اللہ کے تصرفات ہیں۔ اتفاقی حادثات پہ انسان ٹینشن لیتا ہے، جو پہلے سے پلاننگ کے تحت ہوں، اور اس کی پلاننگ کرنے والا ہمارا رب ہو اور ہم سے محبت کرتا ہو، اس کی طرف سے پریشانی تو ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں بگاڑنے کے لیے اور عذاب دینے کے لیے نہیں ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے غلام ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا مطلب بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں اگر مر گئے تو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہو رہے۔ یہاں اگر آپ کو کوئی پریشانی
آ رہی ہے اور کوئی آپ کے دکھ درد بانٹنے والا نہیں ہے تو ٹینشن لینے کا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس مصیبت میں کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے، اور وہ اس مصیبت میں قیامت کے دن اجر دے گا، نوازے گا وہ۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت زبردست بات بیان کیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جیسے کسی کو بخار ہو تو یقینی طور پر کہ اس کو بخار ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ماتھا گرم ہونے سے پتہ نہیں چلتا، بعض دفعہ دھوپ سے ماتھا گرم ہوتا ہے، چولہے کے قریب کھڑے ہو کر آپ کوئی چائے پکا رہے تھے، ماتھا وقتی طور پر کیا ہو گیا، بولو نا، گرم ہو گیا۔ حقیقت میں اس کو فیور ہے یا نہیں اس کا تھرمامیٹر سے پتہ چلے گا، منہ میں آپ لگا دیں تھرمامیٹر، تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کریں، تھرمامیٹر غلطی نہیں کرتا عام طور پہ۔ تو فرمایا کہ کسی کے ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کر، اس کی تسبیحات اور نماز کو دیکھ کر 100% اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ دل سے دیندار ہے یا نہیں ہے، اس کا آخرت پر یقین ہے بھی کہ نہیں ہے۔ آخرت میں یقین اس کا کتنا ہے اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کسی پریشانی اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ ری ایکٹ کرتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا ہے کہ شر پہنچا تو ایک دم چیخنا چلانا شور شرابہ، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہوئی ایسے چیخ رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، میں خودکشی کر لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میرے سے نہیں برداشت ہو رہا، یہ اس کا مطلب یہ صرف گیٹ اپ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف وظیفوں والے ہیں۔ اور اگر غم میں اور ٹینشن میں انسان کی زبان سے اچھی بات نکلتی ہے، غموں میں، اور میں نے بتایا تھا نا افغانستان میں جو امریکن آرمی آئی ہوئی ہے نا، وہاں سے جو افغانی آتے ہیں بتاتے ہیں کہ جب ان میں کوئی زخمی ہوتا ہے تو بہت چیختے ہیں، یہ بہت چیختے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، فوجی رو بھی رہے ہوتے ہیں۔ رپورٹ ہے یہ، کسی فوجی کا رونا کتنا برا عمل ہے کہ نہیں ہے؟ میدان جنگ میں فوجی رو رہا ہو، ہم نے تو مسلمانوں میں کبھی ایسا سنا نہیں، اپنے فوجیوں میں بھی کبھی ایسا نہیں سنا کہ فوجی ہو کے رو رہا ہے۔ ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے، اللہ کرے پورا یاد آ جائے۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، بچہ اپنی ماں کو کہہ رہا ہے میدان جنگ میں جاتے ہوئے، یہ نظم بھی انشاءاللہ میں ریکارڈ کرواؤں گا اخپل طریقے سے۔ بچہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو ہوش نہ اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہمارے اسلاف کی جو عزت ہے نا وہ اسی سے ہے کہ وہ میدان جنگ میں رویا بولو نہیں کرتے تھے، ان کے ناموس کو داغدار مت کرنا۔ سن میری شہادت کا نہ تو ہوش اڑانا، اسلاف کے ناموس پہ مت داغ لگانا۔ ہندو نہ کہیں کہہ دے کہ روتے ہیں مسلمان، کہیں کسی ہندو کو یہ کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ مسلمان بھی میدان جنگ میں شہید ہو کر ان کی مائیں بھی روتی ہیں، پھر کہتا ہے کٹ جاؤں مقتل میں تو اف تک نہیں کہنا۔ تو ماں کا اپنے بیٹے کی شہادت پہ رونا یہ برا نہیں ہے، یہ تو محبت کی علامت ہے۔ رونا تو سنت ہے، واویلا کرنا، چیخنا چلانا، اور وہ تو ماں ہے نا، چلو وہ تو روئے، چیخے چلائے نہیں۔ اپنی نواسی کی موت پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ نے فرمایا کہ دل غمزدہ ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، زبان وہی کہے گی جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا، زبان سے وہی کہیں گے جس پہ اللہ کیا ہوگا راضی۔ آنکھوں پہ کنٹرول نہیں ہے تو رونے پر پابندی نہیں ہے، میدان جنگ میں تو رونا بری بات ہے۔ تو وہاں جو افغانی لوگ بتاتے ہیں کہ جو امریکن سے لڑنے والے لوگ ہیں ان کے جب گولی لگتی ہے تو ان کا ری ایکشن الگ انداز سے ہوتا ہے، امریکن کے جب لگتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرح عجیب سے چیخ رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، وہی کیا ہو گیا؟ تو ان کا چیخنا بالکل درست ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں، اہل اسلام سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، میدان جنگ میں تمہیں اپنے ملک کے دفاع میں لڑتے ہوئے اگر تمہیں زخم پہنچتے ہیں تو ان کو بھی تو زخم پہنچتے ہیں، اس کو زخم پہنچ رہے ہیں پھر بھی لڑ رہا ہے اور تم میدان میں پیچھے ہٹ جاؤ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، جبکہ تم اس زخم پہ اللہ سے وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو جو تمہارا مخالف امیدیں لگا کے نہیں بیٹھا۔ تمہارا مخالف صرف گورنمنٹ سے مختلف قسم کے الاؤنس لینے کی امیدیں ہیں اس کو، کہ میں زخمی ہو جاؤں گا اتنے پیسے ملیں گے، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، لکڑی کی جرمنی سے ٹانگ لا کے لگوا دی جائے گی، بس ان کو اپنے حکمرانوں سے امیدیں ہیں، اور مرنے کے بعد تو وہ بھی نہیں ہے۔ میدان جنگ میں مر گئے تو اب کیا کس توپوں کی سلامی قبر پہ دی جائے یا 25 توپوں کی، اس سے مردے کو کیا فائدہ ہے؟ وہ کہے گا مجھے تو مار دیا نا۔ کہتے ہیں اس کے لواحقین کو نواز دیں گے، تو لواحقین کو نواز کے یہ بھی تو
اپنے لواحقین میں سب سے پہلے تو یہ تھا، لواحقین کے لیے اپنے آپ کو ہی مروا دیا. کہے گا یار اتنا پروٹوکول تو میں زندگی میں لواحقین کو نہیں دیتا تھا. تو یہ مزیداری نہیں ہے. مزیداری ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. خدا کی قسم قرآن کی اس ایک آیت نے ایسا مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا ہے اپنے قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑنے کا، ایسی آگ بھری ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم زخمی ہوتے ہو تو انہیں بھی تو زخم پہنچتے ہیں، وہ تھوڑی جیسے آتے ہیں ویسے کے ویسے، کچھ تو تم نے ان کو بھی مارا ہوتا ہے. اس کے باوجود وہ میدان میں اتر رہے ہیں. حالانکہ ترجون من اللہ ما لا یرجون، تمہیں اللہ سے وہ امیدیں ہیں جو ان کو نہیں ہے. اور تمہیں اللہ سے کیا امیدیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے میدان جہاد میں زخم لگا، قیامت کے دن وہ زخم بہتا ہوا ہوگا اور اس کے خون کی رنگت خون جیسی اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی. اسی طرح آئے گا قیامت کے دن. شہید کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی. اللہ نے تو ہمیں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں یہ دنیا میں نظارہ کرا دیا. ہمیں کیسے کوئی لبرل اور ملحد یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں معاذ اللہ غلط ہیں؟ ہم نے تو بھائی اپنی ناک سے سونگی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا قیامت کے دن؟ یہ تو بوسیدہ ہڈیاں ہو کے مر کے ختم. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا میری باتوں پہ یقین نہیں ہے؟ قال بلا، اللہ کیوں نہیں ہے، تو نے کہہ دیا بس یقین ہے، لیکن ذرا دکھا دے تو اور اطمینان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرہن الیک، ان کو آوازوں سے مانوس کریں. کسی آواز سے مانوس کر دیا جاتا ہے دوڑتا ہوا آتا ہے. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ان کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے چاروں طرف جو پہاڑ ہے نا ان کی پہاڑیوں کے کونوں پہ چوٹیوں پہ رکھ دیں. ثم ادعوہن، پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا ہے وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا، وہ پرندے دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آئے. دوڑتے ہوئے سارے بوٹیاں اڑ اڑ کے زندہ ہوئے، پورے پر اور پورا پرندہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑ رہا ہے. تو جس پیغمبر نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، انہیں کبھی کوئی وسوسہ ہوگا اللہ کی باتوں میں کہ میں قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا؟ تو بھائی ہم نے تو شہداء کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگی ہے، اور میں نے نہیں، بہتوں نے سونگی ہے. بہت سو سے آپ تصدیق کروا سکتے ہیں. اس میں ڈرامے بھی ہوتے ہیں، میں مانتا ہوں. آج کل تو جو مر رہا ہے خوشبو آ رہی ہے. تو اس میں جو کرامتیں ہوتی ہیں نا، اس میں جھوٹی خبریں بہت پھیلتی ہیں. لوگ اپنے بڑوں کو سے عقیدت میں غلو کی وجہ سے ان کو بہت اوپر چڑھا دیتے ہیں. لیکن جو مشاہدہ ہے اس کا تو انکار نہیں ہو سکتا. ہم نے تو خود مشاہدہ کیا، اور ایک کا نہیں کیا ہے، بہت سو کا کیا ہے. تو وبشر الصابرین، میں عرض کر رہا تھا کہ تھرمامیٹر کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صبر. جیلوں میں لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، صبر کر رہے ہیں، منہ سے ان کی کبھی ناشکری کا لفظ ادا نہیں ہوتا. بھائی اللہ اسی پہ راضی ہے. آج آپ دیکھیں کسی خاتون کے چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، کیسا چیختی چلاتی ہیں، ایسا روتی پیٹتی ہیں، ایسا ڈپریشن، ایسی سٹریس. وہی ہے کہ ہر آدمی بس اس دنیا میں پیڑے کھانے میں لگا ہوا ہے کہ سارے مزے اڑانے، کوئی ٹینشن نہیں ہو. میری دادی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے 8 یا 9 بچے 7 اور 8 سال کی عمر کو پہنچ کے مرے ہیں. پھر غالباً 3 بچے ان کے بچے تھے، جن میں ایک میرے والد صاحب، تایا اور ایک ہماری پھوپھی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان تینوں کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھی. ایک دفعہ بتایا کہ ایک بچہ میرا کھیلتا ہوا آیا، 7 یا 8 سال کی عمر تھی. کیسا محبوب ہوتا ہے 7-8 سال کا بچہ ماں باپ کو. آیا ہے، پانی پیا ہے مٹکے سے، گڑھے سے، پانی پیتے ہی زمین پہ گر گیا، انتقال ہو گیا. لیکن ان کا صبر کیسا تھا، بس روتی تھی ما قدر اللہ، جو اللہ کی طرف سے مقدر ہے. آج ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، ایسے بوکھلا جاتے ہیں. طلاقوں کا ریشو بھی اسی لیے کہ ایک دوسرے کو برداشت کر ہی نہیں رہے ہیں. پہلے رشتے وجود میں آتے تھے، میاں میں خرابی ہے، عورت برداشت کرتی تھی، چلو بھائی چلاؤ گزارا چلاؤ. عورت میں خرابی ہے، میاں برداشت کرتا تھا، یار گزارا ہے، سارے مزے دنیا میں تھوڑی ہوں گے. اب نہیں بھائی، عورت کو میاں پورا ایکوریٹ چاہیے، بالکل سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ اس کے اشاروں پہ چلتا ہو. اور مرد کو بھی ایسا ہی ہے کہ بیوی ایسی چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ ہو ہی نہیں. استخاروں میں بھی پازیٹیو آئے، اور حسن و جمال بے مثال، اور جناب
اخلاق بھی اور ہر معاملے میں اس کا معیار ایسا ہے کہ اس کو دنیا میں بس سارے مزے اس نے دنیا میں چاہیے. یہ ہر آدمی کا ہو چکا ہے امام. او بھائی تھوڑا سا دنیا کو آڑا ترچھا کر کے چلاؤ, کنڈکٹر سے عبرت حاصل کرو نا. بار بار کہتا ہوں, بس جتنی بھی بھری ہوئی ہو, کنڈکٹر بس کو چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے کہ یار سیٹ نہیں مل رہی تو میں کہاں بیٹھوں, سارے تو پیسنجر چڑھ گئے. صبح سے شام لٹک لٹک کے